الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انا فی اللہ کی تخمِ بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، مسلمانوں کی اپنی آزاد ریاست اور مسلمانوں کا اپنا ملک میں اتحاد اور اتفاق اور طاقت جو اللہ نے نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو دیکھو کس طرح کفار ان کو رولتے ہیں. کس طرح بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے، کس طرح عورتوں کی عزت کو لوٹا جاتا ہے، کس طرح جوانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کمزوری. مسلمانوں میں کمزوری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دنیا کی محبت بڑھ جائے، باہمی لڑائیاں شروع ہو جائیں اور قوت حاصل کرنے سے غفلت پیدا ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ، یعنی تربیت اور قوت انسان کے اندر بہادری کو پیدا کرتی، جذبے کو پیدا کرتی، مگر یہ قوت آپس میں استعمال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے دشمن کے خلاف، سرکشوں کے خلاف استعمال ہونی چاہیے. صحابہ کہتے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، درگزر کرنے والے، مگر ان کی قوت میں صرف یہ قوت جسمانی کے ساتھ روحانی شامل. تاریخ گواہ ہے کہ جن بزرگوں نے چلہ کشی چھوڑی ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ دعاؤں پر مجاہدہ چھوڑا ہے، اس کے بعد مسلمان ذلیل ہوئے، کیونکہ اس سے روحانی قوت حاصل ہوتی. اغیار کو یہ راز معلوم تھا کہ ایک ظاہر کی لڑائی ہے اور ایک باطن کی لڑائی ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر فرمایا کہا ہے اور عجیب و غریب فرمایا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے پاسبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کیا وجہ ہے؟ صحرا کیا ہے؟ ہمارے بعض جو ہے نا، جب نئے نئے جوشیلے بن گئے تو صوفیاء پر بڑا اعتراض کیا، یعنی مخالفت تصوف دین کا حصہ ہے، چلہ کشیاں دین کا حصہ ہے. تو جو بھی کوئی جماعت اٹھتی ہے تو کسی نہ کسی شعبے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے ہوا. سب سے بڑی وجہ مقصد کو چھوڑنا ہے.
باقی کوئی وجہ نہیں. مقصد تصوف کیا ہے؟ مقصد چلہ کشی کیا ہے؟ مقصد جہاد کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے ایک نظریہ دیا گیا، یعنی سب سے پہلے نظریہ تقویٰ کا وہ پیش کیا گیا ہے جو انسانوں کے اندر بڑا مشکل ہے، یعنی اس کو جبرائیل علیہ السلام بننا پڑے گا تب جا کے، اس سے بھی بڑھ کر. یعنی آپ عام حالات میں دیکھیں کہ ہمارے ہاں تقویٰ کیا ہے. دو حلال چیزوں میں ایک چیز کو منتخب کرنا، یہ تقویٰ ہے. یعنی حلال چیزوں، یہ اعلیٰ مقام، اور حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہی فتویٰ ہے. جو وہ حلال چیز کو اختیار کر رہا ہے وہ حلال حرام نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا. یہ بازار میں کھانا جائز ہے مگر وہ نہیں کھاتا احتیاطاً. اب جب دوسرے نے دیکھ لیا کہ وہ خارج ہے. سب سے بڑی وجہ ہمارے باہمی اتفاق کی یہی ہے کہ ہم نے حلال پر عمل کرنے والوں پر ہی رد شروع کیا. بسا اوقات زمانے کی تغیرات جو ہے وہ بعض غیر اہم چیزوں کو بھی اہم بنا دی. مقصد اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرنا اور اس روحانی قوت کے ذریعے لوگوں کی تربیت کرنا. اب آپ دیکھیں جب تک مسلمان اس چیز میں تھے کچھ بھی آپس میں لڑتے مگر کفار اتنے غالب نہیں آ سکتے تھے، حکومت ان کی نہیں ہوتی. لیکن جیسے ہی یہ چیز چھوڑی، اپنے اس سے خارج کر دی علماء نے، سب نے، تو اس کے بعد غلبہ کس کا ہونا شروع. یعنی آپ کی جو جڑ ہے اسی کے اوپر آپ کی جو ہے نا درخت ایک اس پر پل کھائے، مجھے وہ جڑ ہی ختم ہو گئی تو درخت تو کھوکھلا ہوگا. اس کی مثال کیا ہوگی؟ ایک دھکا مارا ادھر گئے. یہ بعض امر ربی ہے، ورنہ ان کی روحانی قوتیں اتنی مضبوط تھی کہ اللہ کا امر تھا ان کو کہ بس خاموش ہو جائے. تو آپ پر طاقت حاصل کرنا لازم ہے. باطنی قوت اعمال، چلہ کشیاں اور تقویٰ سے حاصل کی، تو ظاہری قوت کے لیے افراد بھی ضروری ہے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ باطن میں آپ کے ساتھ کیا چیز ہے؟ روحانی قوتوں میں، یعنی اب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، منکرات آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جنات آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت بنائی. ایک عام آدمی کے ساتھ یہ طاقت نہیں ہوتی، مگر جو علم والا ہوتا ہے، ہر علم کا ایک رستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رستے بنائے مختلف. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص علم کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس پہ یہ والی لائن کھلے گی، دوسری لائن نہیں کھلے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 راہوں پر منتقل کیا، کتاب پر، تزکیے پر اور حکمت. اب احسان اصل کیا چیز ہے؟ اصل احسان جو احادیث میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت آپ کو ابھی حاصل نہیں ہے تو آپ احسان پر نہیں ہو. مگر یہ جو بعد والا، یہ پہلے والا، تم دیکھ رہے ہو اور بعد میں وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کمال ہے. یعنی تم اللہ کی نگاہوں میں ہر وقت ہو، ہر وقت اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے. ویسے بھی اللہ نگہبان ہے، مگر یہ خاص نگاہ ہے اللہ کی جو تم پر ہے. یعنی تم ڈوبنا چاہو گے وہ ڈوبنے نہیں دے گا، کوئی تمہیں نقصان دینا چاہے گا وہ تمہیں بچائے گا.
لیکن پہلے تمہیں یہ سیڑھی کراس کرنا پڑے گی کہ تم اس کو دیکھو. یہ ایک سفر ہے. آپ علیہ السلام کی احادیث میں اتنے سے الفاظ نظر آتے ہیں مگر اس کے پیچھے پوری ایک باب چھپا ہوا. تو ایک قوت جو آپ سے ختم ہوئی ہے وہ ہے روحانی قوت, اور اس کو کفار جانتے تھے. انہوں نے 100 سال پہلے محنت کری. جادو نہیں ہے. ہمارا مولوی صاحب خوش ہو گئے, جادو نہیں ہے. جب جادو نہیں ہے تو دشمن 2 وجہ سے مار کھاتا ہے مسلمان. ایک, اس نے غفلت کی کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے, تو اس نے اپنی طاقت حاصل کرنا چھوڑ دیا. جبکہ آپ پر کسی کے ساتھ لڑائی ہو یا نہ ہو, آپ پر تربیت کرنا فرض ہے, روحانی بھی اور جسمانی بھی. یہ آپ پر فرض ہے, ویسے بھی فرض ہے. آپ لڑو یا نہ لڑو, یہ فرض ہے. موقع اور محل کے حساب سے پھر دیکھو, آپ علیہ السلام نے ایک ہی جنگ کے اندر 6 نمازیں قضا فرمائی مگر اس مورچے کو نہیں چھوڑا. اب یہاں سے ثابت ہوا کہ جہاں جنگ دفاعی ہو تو یہ دفاع تھا, اس وقت حملہ ہو چکا ہے, تو وہاں مورچے کی اہمیت ہے. نماز کو بھلے قضا کر دو مگر مسلمانوں کو بچاؤ, حکومت کو بچاؤ. اور ایک جگہ اقدام ہے, جب اقدام کر رہے تو وہاں پھر کس طرح نماز پڑھی. تو جو جنگ لڑ رہے پیچھے والا ایک رکعت پڑھے تو وہ جائے, پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے. پورا وہ طریقہ جو آپ کو قرآن میں سکھائے وہ اقدام کے لیے, وہ دفاع کے لیے. یہ فرق ہے دونوں. یہ پورے نہیں کیسے, جہاں دفاع ہے وہاں نماز چھوڑ دی, جہاں اقدام ہے تو ایک جماعت جائے, پھر دوسرے ہے, پھر پورے سورہ بقرہ کے اندر غالباً اس کا وہ موجود ہے. یہ کیا چیز سکھا رہی ہے؟ ان چیزوں سے غافل. کیا ہوا جی؟ تربیت کا مقصد کیا تھا کہ سرکش کافروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا, آپس میں لڑ پڑے. مسلمانوں کے عیب کی طرف نگاہیں چلی. اب آپ دیکھو فیس بک بھرا پڑا ہوگا, حکمران اس کے ایجنٹ ہے, حکمران اس کے ایجنٹ ہے. یہ تقویم کے خلاف بات ہے. یہ سب سے بڑی سازش ہے. کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے, یہ یاد رکھ رہا تھا. حاکم اللہ کے عمل سے, حاکم کے خلاف بات نہیں کر سکتے آپ. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں, چاہے جابر اور ظالم کیوں نہیں, اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. ذمہ داری اپنی بھی تو سارے حکومت مت ڈالے. جب ایک جگہ جرم ہوا ہے تو جرم ہونے کے بعد ہی مجرم کو سزا دی جاتی ہے, فوراً کوئی اس کو نہیں پکڑتا. ہم کیا کہتے ہیں نہیں بس ایک ہی منٹ میں یہ حملہ اس لیے ہوا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آپ علیہ السلام کی بعثت سے لے کر آج تک اتنی بڑی بڑی اسلامی حکومتیں, کیا کفار اپنی حرکتوں سے باز آئے؟ اگر انہوں نے مسلمانوں کو خود نہیں مارا تو آپس میں لڑا کے اتنا مروا دیا. انہوں نے اپنا کام کرنا ہے. جہاں تم طاقتور ہو جاتے ہو وہ تمہیں آپس میں لڑا دیتے ہو. تم ایک دوسرے کو اتنا مارتے ہو کہ اگر وہ لاشیں گرنا شروع ہو جاؤ گے تو اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. اور جہاں مسلمانوں کی طاقت نہیں وہ مارتے. صاف قرآن مجید کے اندر اللہ نے تمہیں فرما دیا اگر تم آپس میں نزاع مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے. ہمارا خطیب حاکم کے پیچھے ہوگا, ذرا سا حاکم کے پیچھے ہوگا. کچھ اللہ کی حکمتوں کو بھی سمجھو. یہی چیز تمہارے اندر لڑائیاں پیدا کرتی کہ تم اپنے ہی مسلمانوں کا عیب دیکھو. ایک ہوتا ہے اپنے حاکم کو لیگل طریقے سے احتجاج کر کے مجبور کر دو, ایک اس کے خلاف, اس سے نقصان ہوتا ہے. یہی فتنہ ہوتا ہے اور اسی کے بعد کافر آپ کے اندر کا راستہ بناتا ہے اور آپ لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے.
اس وقت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ مسلمانوں پر ہمارے ظلم ہو تو اس کے لیے عمل طے کرنا چاہیے، نہ کہ آپس میں لڑنا چاہیے۔ آئندہ کیا ایسے اقدام کیے جائے؟ مسلمان جاگے ہوئے، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جسم کی مانند تکلیف وہاں تو درد یہاں۔ ان حاکموں کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں۔ یہ وقت اور یہ دورائے آتے ہیں، یہ اوقات آتے ہیں۔ ہمارے مسلمان کو تو اللہ نے ناکامی رکھی نہیں۔ میں بعض اوقات آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ شیاطین کے ساتھ آپ لوگ کی لڑائی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا ڈر ڈر کے مرو یا لڑ لڑ کے مرو، یا ڈر ڈر کے مرو یا لڑ لڑ کے مرو، دونوں میں سے ایک چیز ہے، وہ تو میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرما دیا تمہارا کھلا دشمن۔ یہی وجہ ہے جہاں طاقت نہیں چل سکتی وہاں دعوت چلتی ہے، وہاں تصوف کے ذریعے، وہاں دوسرے ذرائع کے ذریعے اسلام کی محنت کرو۔ انہی کفار کیا طریقہ ہمیں حضور نے سکھایا، ان پر محنت کرو۔ تو میں نے آپ سے کہا سب سے پہلا انکار کیا تھا؟ جی جادو کا۔ جادو نہیں ہے۔ ایک طبقہ آیا، تمہارے زبان میں وہ پاور بھی موجود ہے، تو اس وقت کے بزرگوں نے جو تجربات کیے، جو مجاہدات کی، وہ چیزیں ہمیں دی، ہم نے وہ چھوڑ دی، اور اسی چیز کو اغیار نے استعمال کر کے تمہارے سر پر مارا شروع۔ پہلے تمہارے لوگوں کو ہیپناٹائز کیا، اب آپ آتے ہو کہ یار یہ کیا، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہو، اتنے مسلمان بیٹھے، اس کی وجہ نہیں ہے، یا تقابل افراد کی وجہ سے نہیں ہے، یا تقابل علم کی وجہ سے کر رہے۔ جو تمہارے ہزاروں وہاں بیٹھے وہ سب کورے چٹے، کسی کام کے نہیں، وہ جو ایک آیا ہوا ہے وہ علم لے کر آیا ہوا ہے، اس لیے اس کی سب پہ باری۔ تو ہر انسان اپنی استعداد سے لڑے گا، صرف حاکم نہیں لڑے گا کہ بس حکومت لڑے گی، گالیاں دینا شروع کر دو، فیس بک پر دو، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے، یہ فلاں کے ایجنٹ ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ جب یہ سارے ایجنٹ ہیں تو پھر یہ سارا تو تم نے خدا تو اس کو بنایا ہوا، یہ شرک نہیں ہے؟ امریکہ کو تم لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ یہ موحد جتنے بیٹے ہو نا تم لوگ، مجھے توحید کی باتیں کرتے، توبہ کرو۔ امریکہ کا صدر بھی ولی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے، تم تو پاکستان کو چھوڑو، میں تمہیں امریکہ کے صدر کی بات بتا رہا ہوں۔ تمہارے اعمال، بس یہی وجہ جب کسی جگہ عمل کی کمزوری آتی ہے اور مقصد دوسری طرف، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب جب وہ پیدا ہو جائے شاید، تو پھر ان مسلمانوں کو جگایا جاتا ہے۔ اب یہ مت سوچو کہ ان کے پر جو ظلم ہوا ہے تو یہ چھوڑ دیں گے، ان کے اندر ایک حریت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ پھر وہاں کا بچہ جو شیر ہوگا نا، تو یہ ہندو بھی یاد رکھیں گے، یہ سادھو کے یار ہم نے کس سے پنگا لیا۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو۔ کیونکہ ایک چیز جو ہے اس کا خوف نکالنا ہوتا ہے، وہ ہے موت کا۔ تو موت تو آ گئی ان پر، اب جب جس پہ گزر گئے وہ تو شہید ہو گئے، لیکن بعد والا تو شیر ہو گیا نا، جو اگلا ہے وہ تو شیر ہو جائے گا۔ اور یہ صرف مسلمانوں کے لحاظ سے ہوتا ہے، کافر پر آپس میں جو حاکم ہے مسلمان ہے، تو وہاں آپ کو حکم ہے کہ جابر و ظالم ہو، اس کے خلاف بغاوت مت کرو۔ مسلمان کافر پہ ہر صورت میں بھاری ہے اگر یہ آپس میں نہ لڑے، کافر ان سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیدڑ ہوتے ہیں اور مسلمان شیر ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بھبر شیر ہوتا ہے، اگر داڑھی والا ہے
تو بغیر داڑھی والا بھی شیر ہے، اگر یہ ببر شیر ہے تو وہ بھی شیر ہے. جب شیر شیر سے ٹکراتا ہے تو پھر لڑائی طویل ہو جاتی ہے. تو جو تم جس کو جابر اور ظالم اور فاسق کہتے ہو ہے شیر، مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے کے ساتھ وہ شیر ہے. تو یہاں جب یہ دونوں ٹکراتے ہیں تو دونوں شیر ٹکراتے ہیں، لیکن ادھر جو ہے وہ موت سے ڈرنے والے تو گیدڑ ہوتے ہیں. تو اگر وہ گیدڑ کے ساتھ شیر ٹکرائے گا تو ہزاروں گیدڑ جو ہے شیر کا مقابلہ نہیں. یہ نسخہ یاد رکھو. ان گیدڑوں نے ایک کام کیا کہ انہوں نے ان شیروں کو آپس میں لڑا دیا. اور یہ دیکھو تاریخ گواہ ہے. تیمور لنگ نام سنا ہے؟ یہ بہت جابر حاکم تھا، مگر خزر کا حاکم گزرا. اور دوسرا تھا بایزید یلدرن. یعنی یہ وہ دور ہے تاریخ میں کہ جس میں پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت بنی. کیا چیز؟ پوری دنیا میں. یہ بایزید یلدرن کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کا اس وقت کا بادشاہ تھا. یہ کفار کے خلاف لڑتا تھا اور یہ جو ہے مسلمانوں کی حکومتوں کو کرتے ہوئے ایک سلطنت بنا دیا. بایزید یلدرن ادھر کافروں کو، اور یہ اس نے جتنے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی حکومت ہے سب کو قبضہ کرتے 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 ایک سلطنت بنانی بہت بڑی. آدھی دنیا سمجھ لو اس نے اور آدھی اس نے قابو کی، مگر ایک دوسرے کو بھی چھیڑ نہیں رہے. یہ بایزید یلدرن 12,000 کی فوج لے کر کے روم کے 6 لاکھ لوگوں سے لڑا. کتنے؟ 6 لاکھ. اور ان کو شکست دی. 500 شہزادے پکڑے. شرط کیا رکھتے؟ دیکھو ان کو بٹھایا، کہا میں تمہیں ایک شرط پہ رہا کروں گا کہ تم اگلے سال پھر اتنی فوج کھڑی کرو گے میرے ساتھ لڑو گے تو چھوڑوں گا، ورنہ نہیں چھوڑوں. شہزادے بھی پریشان کی جائیں گے چھوڑ دی. اس نے جو یہ آج کل اٹلی روم وغیرہ جس کا سب سے بڑا رنگ ہے اس کا محاصرہ کر دیا. یعنی یہ آخری ہے، یہ اینڈ تھا، یہ ہو جاتا ہے سب ختم. اب وہاں سے ایک خط جاتا ہے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لڑا نہیں کرو، یہی لڑائیاں آپ کے اندر پیدا کی. وہاں سے ایک خط چھپ کے لے کے جاتا ہے، یہودی کسی طرح پہنچ جاتا ہے، اور ایک خط میں اسے اس تیمور لنگ کو یہ لکھتا ہے کہ اس نے تیرے باغی کمانڈروں کو بڑے بڑے عہدے دیے اور یہ ہمارے بعد تیرے ساتھ لڑے گا. ایک یہ ہوتی ہے سازش، میں تمہیں بتا رہا ہوں جتنے بھی وہ ایک پوائنٹ میں کیسے پلٹا مارتا ہے. دیکھو تاریخ کیسے اپنے رخ کو چینج کرتی. یاد رکھنا جب حاکم کو اپنے سیٹ کا غم ہو جائے تو پھر وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے. اس لیے آپ کو منع کیا گیا کہ اس کے خلاف کچھ مت کرو، کیونکہ جب وہ سیٹ آ جائے تو اس سیٹ کے نشے میں آل رسول کو کسی نے نہیں چھوڑا تو باقی کسی کو نہیں چھوڑا. یہ یزید پہ سیٹ کا نشہ تو تھا. ان سے بڑا متقی پرہیزگار پیدا نہیں ہوا، نہ پیدا ہو گئے، وہ بھی میدان میں سے شہید کر دیا. اس لیے آپ کو کہا کہ ان کے خلاف بات ہی نہیں، آپ کا عقیدہ بن گیا. کیونکہ یہ تاریخ اس لیے کہ ائمہ نے جو چیز آپ کو دی آپ نے اس کی پیروی چھوڑی، نقصان اٹھاؤ گے. وہ خط آیا، اس نے اس کو بغات ہو دیا. جب سفیر نے اس کو خط پڑھا تو اس وقت اس نے اس کو کچھ بھی نہیں بولا، لیکن جیسے کہ تو وسوسہ تھا، جو بھی تھا جو انہوں نے کرنا تھا اپنا سے کر دیا. یہ رات کو سوچنے لگا، اس نے سوچا یار یہ واقعی فلاں ادھر ہے فلاں ادھر ہے، بات بھی میرے خیال میں. ابھی وہ وہاں دشمنوں کے ساتھ ہے اور وہ نہ مسلمانوں سے لڑتا ہے. وہ ولی اللہ تھا، یہ پرلے درجے کا وہ تھا. جیسے آج دیکھ لو وہی ترکی ہے کہ اس کا مسلمانوں کے لیے اور باقی جو ہے نا اپنے اس میں مست ہوتے ایک ٹائم. لیکن طاقت تو تھی نا، لڑنا تو نہیں چاہیے. یہ تجزیہ‌نگار جتنے ہمارے ٹی وی پہ بیٹھے ان کو بھیجو ذرا لڑنے کے لیے، پھر پتہ چلے جہاں سے دوسرے دن باہر آ جائے گی فوج میں پیچھے
پڑ جاتی ہے. ان کی باتوں میں آگ اگل رہی ہوتی ہے. میں تو سنتا رہتا ہوں, بس جرم ایک نے کیا اور سزا دوسرے کو ملی. کچھ حکمتیں بھی ہیں. وہ خط جب اس تک پہنچا, اس خط نے بہت تباہی مچائی کہ اس نے 1,00,000 کی فوج تیار کی اور اس نے لا کے بارڈر پہ کھڑی کر دی. میرے کمانڈر مجھے واپس کرو. کیا چیز کرو؟ میری چیزیں مجھے واپس, میرے بندے مجھے دو جو میرے باغی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ سے ہمارا مقابلہ ہی نہیں. آپ دو شیر کیسے ٹکراتے ہیں یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. یہ مت سوچو کہ جو لوگ کفار کے ساتھ مقابلے میں کافروں کو ہرا چکے تو یہ سمجھے کہ ہم مسلمانوں کو بھی گیدڑ بکریوں کی طرح کر دیں گے. ان کی خواب خیالی ہے. یاد رکھنا ان کے اندر بھی جذبہ ہے, چاہے کچھ بھی ہو. یہ جذبہ تم ان سے مقابلہ آپ دیکھو, آپ طاقت دونوں کی ٹکراتی ہے. کافر اس سے نہیں لڑ سکے اور اس سے چھوٹے نہیں لڑ سکے, کمزور مسلمان اتنا طاقتور, اور وہاں اس سے طاقتور کافر نہیں لڑ سکے. مقابلہ شروع اور اس نے کہا کہ مجھے کمانڈر دو. کہا کہ یہ کیسے؟ وہاں اس جب باغ میں تمہارے ساتھ لڑ نہیں رہا. کہا میں بات نہیں سنا, کمانڈر دو. دھڑاس کر کے ان کے بارڈر پہ حملہ کر دیا. جب وہ ٹکرائے تو صرف 10,000 کی فوج تھی, انہوں نے شدید نقصان پہنچا. آخر اس کو وہاں سے محاصرہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی, مگر یہاں اس کو شکست ہو گئی. اس کے پاس 60,000 کی فوج تھی, یہ 1,00,000 فوج رکھا. لیکن جب مقابلہ ہوا تو بایزید یلدرمی رحمۃ اللہ علیہ اس سے گرفتار تھا. اور اس طرح مسلمانوں کی قوت جو بنی ہوئی آپس میں ٹکرانے سے کیا ہو گئی؟ ختم. وہ آدمی جس کو کافر نہیں کر سکے, لیکن جب وہ مسلمان سے ٹکرایا تو جو اس سے طاقت میں زیادہ تھا اس کے سامنے زیادہ. اگر وہ شیر تھا تو یہ, اگر جابر تھا تو یہ بھی شیر تھا. دماغ اس کا بھی چلتا تھا. لیکن کہتے ہیں نا, لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک لمحے کی خطا نے صدیوں کو سزا پائی. اللہ نے آپ کو قرآن میں فرما دیا ہے, یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں فرمایا. آپ آپس میں مت لڑو, 1400 سال پہلے آپ کو فرمایا. اولی الامر کی اطاعت کرو, تم ان کے اندر تقوی تلاش مت کرو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. جیسے تم ویسے تمہارے حاکم. کوئی کافر کچھ کسی کو نہیں ہے, یہ جو تمہارے اعمال ہے یہی تمہارے اوپر ہے. بس یہی اللہ نے فرمایا. تم اللہ کے حکم کو چھوڑ دو گے, اللہ تم میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرو. یہ نافرمانی ہے. کافر تم پہ کب غالب آئیں گے؟ جب تمہاری طاقت نہیں ہوگی تم پر غالب آئیں گے. اور جب تمہاری طاقت بن گئی تو تمہارے اندر ایسی تقریریں کرنے والے پیدا ہم کریں گے کہ بس وہ حکومت سے لڑیں گے اور وہی حکومت پہ تمہیں ماریں گے. کیونکہ آپ نے ایک نظریہ بنا متقی پرہیزگار جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ گیا ابو جہل ختم. اپنے دماغ میں رکھا. اس سے کیا ہوا, وہ گرفتار ہوئے, چلے گئے اور قید کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اتنا جہاد کیا تھا, کہا جاتا ہے کہ کھدر کا کپڑا پہنتے تھے اور اس جہاد کی مٹی کو جمع کرتے تھے بایزید یلدرمی. اس مٹی میں ان کی قبر بنی. یعنی وہ آتے تھے, اس کو چھاڑتے تھے, وہ مٹی جمع کی, یعنی اس مٹی کے اندر ان کی قبر بنی. لیکن تیمور لنگ نے جب ان کو تو اتنا طاقتور اس کو دشمن بھی کبھی نہیں ملا تھا کہ اتنا مضبوط آدمی, کیونکہ اس نے اتنی آسانی سے تو اس کو قابو نہیں کیا. یہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا.
اب کیا کیا؟ بڑا افسوس ہوا اس کو، اور افسوس کے بعد کہتے ہیں کہ تاریخ میں کہ یہ کبھی بھی نہیں رویا مگر اس کی شہادت پر رویا کہ میں نے غلطی کی۔ لیکن غلطی کرنے سے اب جب اس کو افسوس ہوا تو کہتے ہیں چڑیا چگ گئی کہ ہمیشہ آپ تاریخ کا پہلو ایک دوسرے کو غدار کہنا چھوڑو دو۔ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے پر شک پیدا ہو چکا ہے۔ دیکھو ایک نصیحت جو کی تھی کہ جھاڑو کے تنکے جمع کرتا نا، وہ تنکا ہوتا ہے، اگر وہ جمع ہوتے ہیں نا اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تم جھاڑو توڑ کے دکھا دو مان جاؤ، مگر اسی جھاڑو کو بکھیر کے تنکا کر دو، اور اگر یہ جھاڑو اکٹھی ہو تو پہلوان آ جائے گا، اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ یہ جھک تو سکتی ہے مگر ٹوٹ نہیں سکتی۔ جھک مگر ٹوٹ، مگر اس تنکوں کو بکھیر دو، پھر آپ یوں کرو انگلی سے توڑو گے، اور جب یہ ایک ہوگا اس کو پوری طاقت لگا دو، یہ نہیں ٹوٹے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ کمزور مسلمان اگر اکٹھے ہوتے ہیں، یا بھی کوئی قوم کمزور یا کوئی، مگر اگر وہ اتحاد ہو اور اس میں اطاعت ہو تو اس کو توڑنا مشکل ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلی ضرورت ہے اتحاد کی۔ اگر آپ کو اللہ کی مدد چاہیے اس دنیا کے اندر تو آپ مسلمان آپس میں لڑنا چھوڑ دو۔ اللہ تو اب بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم طاقتور رہیں تو پھر جو ملک طاقتور ہو مسلمانوں کا اس کو اور بھی مضبوط کرو، اس کو کھوکھلا مت کرو۔ آج دیکھو ساری دنیا کی نظر کسی اور ملک پر نہیں ہوتی، پاکستان پر ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج وہ کہتے ہیں فلاں 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 فلاں، بھائی مسلمان ایک درد رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے بھائی کو خود تھپڑ مارو نا تو وہ تو مار لیتے مگر دوسرے کا تھپڑ برداشت نہیں کرتے۔ تو نے کیوں مارا؟ وہ بولتے تم نے بھی تو مارا، میرا تو بھائی ہے، یہ نیچر ہے، اس کو دیکھو۔ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کتنا مارتے ہو غلطی پر، مگر وہ لیکن اگلا اگر اس کی غلطی پر بھی مارے تمہیں غصہ آئے گا۔ تم نے کیوں مارا؟ مجھے شکایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ نیچر، اس فطرت کو سمجھو۔ تو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تو بھائی بھائی کا آپس میں ٹکرانے سے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ شیخ چلی جب اس پر بیٹھا ہے اس شاخ پہ، اس نے اپنی شاخ کاٹی۔ میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، مثال کے طور پہ کوئی بھی قوم ہے آپ کے ملک میں اگر اثر رسوخ رکھتی ہے تو اس نے اگر فلاں جی تو وہ ایک عہدہ کس طریقے سے، اس کی دو طریقے سنتے جاؤ۔ اس نے تعلیم حاصل کی، وہ پولیٹیشین بنا، اس نے وہاں اثر رسوخ بنایا، اس نے لیگل راستے سے اوپر گیا۔ تو کہتا ہے میں پاکستانی یہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو آپ نے وہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ میری جاگیرداری چلے گی۔ اب ہمارے دیکھو قوانین ہے، پٹھانوں کے چلے جاؤ، نہ شناختی کارڈ بنے ہوں گے نہ کچھ بنا ہوگا، اوپر سے جب حکومت کا ہوگا بے غیرت حکومت ہے تو فلاں حکومت ہے تو گالیاں دینا شروع کر۔ تم جب پاکستان میں پیدا ہوئے تھے تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ بچے پیدا کرنے کے لیے تگڑے ہو اور اتنا تمہیں عقل میں نہیں آتی ہے کہ جا کر کے اس کو شناختی کارڈ بھی بنانا ہے، اس کا بے فارم بھی بنانا ہے، تو بس 50 سال تک چلتے ہو۔ تو انہوں نے پورا سروے کر لیا کہ ہاں 50 سال کا دیکھ لیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لڑائی کرا تو فلاں قوم کا پکڑا شروع ہو گیا۔ تھانے میں نہیں جائیں گے کیس کرنے، آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ ایک
ایک بندہ اگر تمہیں دھمکی دیتا ہے تو نہیں. یہی حال ہے ہمارا کہ ہم نے جو لیگل طریقہ اس کو اختیار نہیں کرنا ہے. ابھی تو آپ کے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے, چلو بھائی جس نے ایک تقریر چھپ گیا, ہر آدمی اپنا پیغام پوری دنیا کو سنا سکتا ہے. آپ میں سنتا رہتا ہوں, ایک آتا ہے اپنی جوشیلی تقریر کرتا ہے, پتہ نہیں کہاں کا ہے, یہ آخر جو امریکہ کے ایجنٹ بنے تو چلا جانا, تو ایجنٹ نہیں ہے. اگر وہ ایجنٹ ہے تم تو نہیں ہے, تو تقریریں پہ یہاں کیا کر رہا ہے, وہاں جا کے کر, پتہ چل جائے گا تیرے. ایک نے تصویر چھاپی, وہاں کو جاؤ دیکھو حکمرانوں وہاں تصویر بنا رہا ہے, وہاں سے مووی بنا رہا ہے, بغیر حکمرانوں فلاں یہ ٹمبم کس کا ہے, تو کیا کر رہا ہے, تو بھی شہید ہو جانا گالیاں دینے کے لیے. یعنی ادھر حکومت کو گالیاں دے رہا ہو, جہاں میں سامنے بندہ مر رہا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اس ایسی ویڈیو کو ہم بہت جلدی دیکھتے ہیں, بس شیطان ہے. اچھا وہ والا اتنا اثر نہیں کرے گا, یہ والا تم پہ جلدی اثر کرے گا, کیونکہ یہاں اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی نے جرم کیا ہے, اس کے جرم کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے بس اس نے ڈنڈا اٹھایا بس ختم, سب کو مار دو. اگر انہوں نے ہمارے بچے مارے, ہم ان کے بچے نہیں مار سکتے, ورنہ آپ مسلمان نہیں رہو گے اس پہ, تم فاسق فاجر رہو گے اس پر. ہم ان کے بچوں کو نہیں مار سکتے, ہم سب کو نہیں مار سکتے, ہمیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. چاہے اس نے میرے بچے کو ذبح کر کے تندور میں پھینک دیا, میرا دین میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے بچے کو پھینک دوں, اس کی عورت کو پھینک دوں, یا اس کے بوڑھے کو پھینک دوں, یا اس بے گناہ کو سزا دوں جو اس میں ملوث نہیں. یہی اسلام کی خاصیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو کافر کرتا ہے وہی تم کرتے ہو, تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آئے. انہوں نے سب کو مارا, تم بھی سب کو مارو. انہوں نے بم پھینک کے سب کو جلا دیا, تم بھی جلا دو. نہ نہ نہ, یہ اللہ کی مدد نہیں لا سکتے. میرے نبی نے کیا فرمایا, آپ کو حضور نے پورا جہاد کا طریقہ بتایا, چاہے یہ دفاع میں ہو چاہے یہ اقدام میں ہو, سب کے لیے حکم ایک ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نماز معذور کی ہوگی تو جی بیٹھ کے پڑھنا ہے اس کو, تو نماز اتنی رکعتیں ہوگی, طریقہ وہی ہوگا, طریقہ نہیں بدلے گا. کیا فرمایا, تم چاہتے ہو بوڑھوں کو کچھ مت کہنا. آج میں تمہیں بتا رہا ہوں جن جن لوگوں نے اس کا نقصان اٹھایا, آج مسلمان فساد, ان کی عورتوں کو کچھ مت کہنا, ان کے بچوں کو کچھ مت کہنا, جو تم سے نہ لڑے ان کو کچھ مت کہنا, جو تمہارے سامنے اسلحہ پھینک دے ان کو کچھ مت کہنا, جو عبادت خانوں میں عبادت کر رہے ان کو کچھ مت کہنا, باغات کو مت تباہ کرنا. یہ کس کب کا اصول ہے؟ آپ سوچتے جاؤ, یہ اصول آپ کو کیوں دیے گئے؟ آپ اس وقت مسلمان غالب ہو رہے, ایک وقت آ سکتا ہے کہ مسلمان مغلوب بھی ہو سکتا. اب کیا ہے, عورتوں کو بچوں کو کسی کو بھی کچھ نہیں کہو گے, وہ کرے ہم نہیں کر سکتے. اگر میرے پاس قیدی آ جائے میں حسن سلوک کروں گا, تحقیق کے لیے اس کی کٹ لگا سکتا ہوں, مگر پھر بھی حسن سلوک کروں گا. میں نبی کی سنتیں نہیں چھوڑ سکتا. یہی پتہ چلے گا کہ تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. غم تم پر آیا ہے, وہ کافر ہے, مگر تم مسلمان ہو, اس کا بچہ تمہارے سامنے آ جائے, تو نہیں مار سکتا ہے, تو اس پہ دست شفقت ہی رکھے گا, تو اس کی عورت پہ چادر ہی رکھے گا, تو اس کے بوڑھے پر رحم کرے گا, تو اس جواب کو کچھ نہیں کہہ سکتا. تم وائرل کر دو, مار دو, یہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے. یہی تو امتیاز حاصل ہے, ہم نے انہی چیزوں کو چھوڑا ہے.
جو طریقے تم نے اپنائے یہ اغیار کے ہیں اور یہی تمہاری پستی کا سبب ہے. یہی پستی کا سبب ہے. اپنے بھائی کے ہاتھوں جب وہ شہید ہو رہا تھا حابیل، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آخر زمانے میں فتنے اتنے عام ہو جائے، تمہارے فتنے ایسے ہوں گے. کیا ہوں گے جی؟ یہ آپس کے لیے فرمایا نہیں کہ کافروں کے لیے فرمایا، یہ مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے تو پھر کیا کرے، جن کی تلوار لوہے کی اور لکڑی کی کرے. تمہارے گھروں میں داخل، یا رسول اللہ پھر کیا کرے؟ جب گھروں تک پہنچے فرمایا پھر تم حابیل بن جانا. کیا بن جانا؟ یہ یہاں تک آپ کو بتایا ہے آپ علیہ السلام نے کہ اگر کبھی تم پر آ جائے تب بھی تم حابیل بن جانا مگر قابیل مت بن جانا. ایسی خطرناک چیز ہے. اور اس سے آپ کو، کیونکہ آپس میں ایک باب ہی کھلتا ہے، اسے تم بند نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے، ہم صرف اس دشمن کو مار سکتے جس نے یہ کیا ہے. ہم اوروں کو نہیں مار سکتے. جس نے یہ کیا ہے، آپ کو اسلام نے جو طریقہ سکھایا ہے، جس سرکش نے وہ حرکت کی اسی کو سزا دو. تو جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، جب وہی جائے گا تو فساد ختم ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، یہ اوروں پہ اپنی محنت ضائع کر رہے تھے. آپ کو اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا. آپ کو اسلام نے یہی بتایا جس نے جرم کیا سزا اس کو. یہی ہمارا امتیاز ہے. شدت کہیں بھی آ جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ کس وجہ سے؟ وہ یہ شدت کی وجہ سے. وہ مذہبی متشدد ہو گیا. مسلمانوں کو مارو، بچے جلاؤ، وہ ان کا مذہبی رہنما ہے. وہی ان کا وہ بھی بول رہا ہوتا ہے. اس کو مسلمان کمزور نظر آتے ہیں. صبر کر، تم لوگوں کو وہ حال ہونے والا ہے کہ تم یاد رکھو گے تم نے کس قوم سے پنگا لیا. ہماری نسلیں یاد رکھیں کہ برما کے بدھسٹ ایسے یاد رکھیں گے کہ کسی سے پنگا لیا. جس قوم سے اتنی بڑی بڑی طاقتیں نہیں رہ سکی، تو کس کھیت کی مولی ہے؟ تو مرغی بھی نہیں ہے. ہم تو تجھے کسی گنتی میں بھی نہیں لاتے. ابھی تو ابتدا کی ہے تم نے. ابتدا تم نے کی، انتہا مسلمان کریں گے. جو تم نے کیا اب یہ آگ بجھے گی نہیں. مسلمان کے لیے اللہ نے ناکامی نہیں رکھی ہے. ناکام تم ہو. کافر ناکام ہے، مسلمان ناکام نہیں ہے. وہ مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی. بس جنت میں اتنا ہی فرق ہے. مسلمان قوموں کو مارو مت ورنہ اپنے لیے نقصان کھڑا کرو گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اور یہ مسلمانوں کی قربانیاں جو مظلوم ہے بس وہ شہید ہو جائیں گے اور پھر دوسرے کھڑے ہو جائیں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کو کباب کی طرح یہ کافر تل دیں گے تو آپ باقی تمہیں چھوڑ دیں؟ مگر مسلمانوں سے صرف یہی اپیل ہے جو لڑنے والے وہاں نہیں کہ انہی کو مارنا جو سرکش ہو. دوسروں کو کچھ مت کہنا. انہی کو ٹارگٹ کرے جس نے یہ کام کیا. یہ 50-60 مریں گے، ان کا دماغ ٹھکانے آئے گا. سلطنت عثمانیہ کی ایک اور کہانی آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں. جذبات سے لڑائی جذبات کا کام نہیں ہے، لڑائی حکمت کا نام ہے. جنگیں حکمتوں سے لڑی جاتی ہے. پٹھانوں کیا ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں 100 سال بھی اپنے جو ہے دشمنی کا بدلہ نہیں چھوڑتے. یہ وہ قوم ہے. اور یہ آپ دیکھ لو، بچہ جوان ہوگا اس بڑے کو کسی دن آگے ایسے عجیب طریقے سے پھول کر دے گا، بندہ پریشان، بندہ نہیں چھوڑ رہا.
بدلے آپ نہیں چھوڑیں گے. ہمارے مسلمان بچے شہید ہوئے، جو بھی شہید ہے، یہ بدلہ یہ تم پر ادھار ہے. وہ کہتے ہیں نا مجرم کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، مجرم کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، ان کی زندگی تھوڑی رہ گئی. اس وقت مسلمان مغلوب تھوڑی ہے تو اتنا شیر کا وجہ بن گیا. یہ سارا ایک سازش ہے، اس کے پیچھے ایک سازش چل رہی ہے کہ ان کو کیوں مروایا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بین الاقوامی سازش ہے. ہر طریقے کو حکمت سے لو. یہ جو چیخ رہے نا فلاں 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 فلاں، ہمارے ہاں جذباتی لوگ ایک دم بات کر رہے ہیں. بڑے آدمی کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایک وہ دوسرا بیٹا ہوتا ہے، وہ یہ ہے فلاں، اپنے پروفیسری جان رہا ہوتا ہے. اب عوام ان کو سن رہی ہوتی ہے، تجزیہ نگاروں کو. یہ تجزیہ نگار لڑنے وڑنے والے، باتیں کرنے والے، ان کی باتیں ان کو پیسے ملتے ہیں. اب یہ وہاں چلے جائیں گے، بس بارڈر سے گھوم کے ہم سب واپس آ جائیں گے. کیا کریں گے؟ وہ لڑنے جا رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کام کریں ان کو چاہیے کہ حکمت سے چلیں. بڑی بڑی آزمائشیں انسان پر آتی ہے. ایک آزمائش ہے اور آ گئی. اب اس کو کس طرح طے کرنا ہے، ان کو اپنا لائے عمل طے کرنا چاہیے، مگر وہ جو شریعت کے اندر ہو. ایسا نہیں کہ کسی ایک ایسے غلط طریقے سے اللہ کی مدد اٹھ جائے گی. اللہ کی مدد آج بھی سنتوں کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہے، اور جو اس پر چلے گا اللہ اس کو کامیاب کرے گا. بس ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اور مظلوم کے اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہے. ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہے، اور مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں ہے. وقت لگتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو ختم ہونے میں کتنے سال لگ گئے. بس آپ لوگ بھی خواہ مخواہ یہ جو ہمارے والی شیئر کرتے رہتے ہیں، بس ان کی ادھر سے وہاں کا جرنلسٹ میں ملوث ہے، اور وہاں کا مذہبی پنڈت ہے کوئی، وہ اس میں ملوث ہے. حالانکہ اگر دیکھو اس کو حکومت نے شاید کی ہوگی کہ انہوں نے یہ حرکت شروع کی. تو طاقت کے سامنے تو بندہ، آپ دیکھو یہی ہے. یہ تمہیں ایک چیز سکھائی جائے گی. ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. اسلام کو اس کے طریقے پہ لے کے چلو، اپنی مرضی سے نہیں. تم پر آ گیا، صبر بھی کرو اور حکمت عملی بھی کرو. یہ نہیں کہ جوش میں آ جاؤ سب کو مار دو. آپ علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو سب کو معاف کرو. ان دشمنوں کو بھی معاف کر دی کہ جنہوں نے کیا کیا. جس نے تلواریں پھینکی کچھ بھی نہیں کہا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پہلے ہی مسلمان ہو گئے. اعلان فرما دیا جو ان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ہے. تو میرے نبی نے جب فرما دیا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا اس کو امن ہے، امان ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں امان داخل ہو گئی اور مسلمانوں کا امن وہی رہا. اور اسی کے بعد اسی نسل سے بنو امیہ کی خلافت چلی اور کہاں تک پہنچی. سارے مسلمانوں کو امان ملا کہ نہیں ملا. اب یہ
تاریخی جھروکوں کو چھوڑو جو بعد میں کیوں کے ساتھ مل کر کے جو نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے صحابہ کے بارے میں. یہ سازشی ٹولے ہی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پہ کوئی تکلیف آ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مت کہو کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا. ہمارے والے یہ تقریریں شروع کر دیں گے حکمران. یہ جرم پاکستان نے کیا ہے, یہ جرم سعودی عرب کے حکمران نے کیا ہے, یہ جرم اس نے کیا ہے کہ جو تم گالیاں بکتے ادھر تقریریں کے خلاف کرتے ہو. اتنے شیر ادھر جاؤ نا. اور یہ تم جتنے میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا اسی میرے تصویر میں, یہ جتنے منہ سے بڑ بڑ کرنے والا تھا نا یہی سب سے بڑا کسی کام کا نہیں ہوتا. ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے, وہ گلے گلے پاس قدرانے کاڑی پڑے پاس. شیر جو ہے نا اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. تو شیر نہیں ہے, ایک ہوتا ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. شیر میں اور کتے کی قسم میں فرق ہے. جو کتا بھونکتا ہے نا وہ کاٹتا نہیں, اور جو کاٹتا ہے وہ بھونکتا نہیں. مگر شیر الگ چیز ہے. شیر پہلے دھاڑتا ہے پھر حملہ کرتا ہے. شیر کی تاثیر ہے کہ وہ پہلے اپنے دشمن پہ دھاڑے گا اور دھاڑ کے بعد حملہ کرے گا. وہ اپنے دشمن کو چھپ کے نہیں مارتا, تو دھاڑتا کہ اب تیار ہو جا بھاگ. تب مسلمان شیر ہے, ان کو گیدڑ مت بنا. کر لیا نا انہوں نے, اب ہماری باری. اس کے لیے بہتر ہے کہ عمل تیار کرو, یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دینے شروع. وہ دوسرا ایسا گھمائے گا, پتہ نہیں یہ باتیں کیسے گھماتے ہیں تجزیہ نگار. جیسے سارے مجرم ان کو پتہ ہوتا ہے, بس یہ پوری رپورٹیں ان کے پاس ہوتی. اسی کو کہتے ہیں, میں تمہیں بولتا ہوں پھنسانا بڑا آسان نہیں ہے. ایک بات کو گھمائیں گے, وہاں سے گھما کے لائیں گے سیدھا پاکستان پہ, اور پاکستان کی حکومت بھی ان کو کچھ نہیں کہتی ہے. تجزیہ نگار تمہارے ٹین ٹین کرتے ہیں, ان کو بولو آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ ان سب کو اٹھاؤ اور وہیں بھیج دو. بولو اب یہ میدان ہے اور یہ جگہ اب لڑو. تب ان کو پتہ چلے گا کہ لڑنا کس کو کہتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عافیت مانگو, جنگ مت مانگو. جب مسلط ہو جائے تو پھر پیچھے مت ہو. جب مسلط ہو جائے تو پیچھے مت ہو. اپنے ملک کی مجبوریاں بھی دیکھو, ہمارے ملک کی مجبوریاں بھی دیکھو. بنگال تو پہلے مسلمانوں کے اختلاف سے پیچھے ہٹ گیا, تو وہ تو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. اوپر سے وہاں کی حاکم صاحبہ کہتی ہے کہ جن کو باہر نکالو باہر نکالو. جن لوگوں کو جو ملک پناہ دے وہ مرتے دم تک اس ملک کا احسان نہ بھولے. ان کے داخلی معاملات میں کم سے کم اس ملک والے لوگوں کو کوئی دخل اندازی نہیں دینی چاہیے. یہ سزا اسی کی وجہ سے ہے کہ آج مسلمان ایک دوسرے کی مدد اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی داخلی معاملات میں ان لوگوں نے حرکتیں کی ہے جن کو انہوں نے پناہ دی. حتی الامکان ایسی قوم کو چاہیے کہ ان دو لوگوں کو آپس میں صلح کرائے, نہ کہ وہ جائے. جب وہ فریق بنے تو پھر اگلا سوچے گا, کیونکہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. ہمارے بعض چیزوں کے میں فسادات بتاتا ہوں
کسی چیز کو بعض لوگ کس طرح کیش کرتے ہیں. سلیکٹر تھا اگر چینج کر. ایک لڑائی علاقے میں کس طرح ہوئی؟ یہ شیعوں کا علاقہ، یہ سنیوں کا علاقہ. نیچے آپس میں پولیس والا صاحب آتا ہے اوپر سے شیعوں کی علاقے سے جو نا پانی لے رہا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ پانی آپ کا گھر نیچے ہے، آپ کے گھر کی لائن یہاں سے جا رہی ہے. نہیں میں تو اوپر سے لوں گا. حق نہیں بنتا کہ یہ وہاں سے لے. اب جب انہوں نے روکا اس نے کیا کیا؟ سازش چلی. اب ایسے شیعہ سنیات نہیں رہیں گے، ادھر پانی کے لیے سب شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی. بھائی فائر کہیں کسی کلاس مسجد پہ لگا، اعلان ہو گیا کہ مسجد میں فائرنگ کر دی. کس نے کر دی؟ لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، جنگ اور جدال، بندے بھی اس میں مر گئے. بعد میں پتہ چلا وہ قسمیں کہہ رہے ہم نے تو مسجد پہ فائر کیا ہی نہیں. جب اینڈ پہنچا تو نلکے کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی تھی اور کہاں پہ پہنچی، اور ان وہاں سے اعلان ہو گیا جی مسجد پہ حملہ ہو گیا، سیدھے پہنچ گئے. اب مسجدوں کو ایک نیا نام دیا، مسجد زرار. کیا دیا ہے؟ دیکھو بعض چیزیں خصوصیات نبوت میں سے، اس پر کوئی اگر عمل کرے گا یہ بندہ خود ہی گمراہ ہو جائے گا. مسجد زرار منافقین نے بنائی تھی، وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہے. پھر بھی اس میں آپ علیہ السلام نے سب کو باہر نکالا، مسجد گرائی، بندے نہیں مارے. کسی منافق کو آپ علیہ السلام نے نہیں مارا، بس اس مسجد کو گرا دیا. گویا ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں کیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھی. یعنی جس چیز میں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اس کے خلاف اس کو زرار کہا گیا. آپ علیہ السلام نے ان کو اس مسجد کو گرایا، اس کو چھوڑا، ان کو مارا تھا. لیکن یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس وقت آپ کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یا کافر کہو گے یا مسلمان ہے. دو طبقے. تو مسلمانوں کی جتنی بھی مساجد ہوگی مسلمانوں کی کہلائے گی. پھر مسلمان کو یہ بات حاصل نہیں ہے، اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں تو پھر اس کی عبادت گاہ کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. یہ طاقت جو ہے نا، اسی کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا. صحابہ کا اخلاق یہ ہے کہ بدلہ جہاں لینا ہوتا تھا اپنی ذات کا معاف کر دیتے تھے، اور جہاں دین کا مسئلہ ہوتا تھا تو نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ اسی لیے پریشان ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو مجھے مار سکتا، اس نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہ اس کی وجہ سے کلمہ پڑھتے تھے. وہ کمزور آدمی ہے، یہ تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے یا اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے؟ تلوار ہاتھ میں پھر اخلاق دکھاؤ تب پتہ چلتا ہے. بس یہی صحابہ کے اندر تھا کہ تھوکا چھوڑ دیا، اب تلوار دی مار رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو چاہیے تھے تو مجھے مار دیتا، پہلے اللہ کے لیے مارا تھا، اب میرا نفس کا غصہ شامل، کلمہ پڑھو. یہی وہ اخلاقیات تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، شیر دن اس کے خلاف لڑنے آئے. اس کی حکومت میں یہودیوں جو عیسائی جو بادشاہ آئے تھے جو بھی، تو اس کے ایک بچہ غائب ہو گیا مسلمانوں کے وجہ سے. شیردل نے اسے کہا کہ تم سلطان کے پاس چلو. سلطان کے پاس چلی گئی. اس بڑھیا نے اس کے بچے کو انہوں نے اس کو عزت دی، بہترین جگہ دی، مہمان نوازی میں ٹھہرایا، اس کے بچے کو بازیاب کرایا، اس کو بولا واپس چلے. چلا گیا.
دیکھو سلطان صلاح الدین ایوبی کی قصے ہم لوگ پڑھتے ہیں، مگر میں تمہیں بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی اس دور میں تھا جب عباسی خلافت تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کوئی معمولی آدمی کہ ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بس وہاں اس دور میں مسلمانوں کی آپس کی شورش کو ختم کر کے انہوں نے وہاں جو حکومت قائم کی تھی، یہ ان کا کارنامہ تھا، اور اپنی حکمت عملی سے کی تھی۔ وہ لڑے نہیں تھے، پہلے ان کو پڑھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے تھے جذباتی آدمی کو 100 میل دور رکھو مجھ سے۔ جس پر جذبات غالب ہوتے تھے صحابہ اس کو امیر بنانے سے منع کر دیتے۔ حضرت بارہ بن مالک انصاری، ان پر حال تاری ہوتا تھا، صحابہ منع کرتے تھے کہ اس کو ہمارا امیر مت بنانا۔ جب وہ امیر بنائے جاتے صحابہ ہم نہیں بنے، اس کی اطاعت میں نہیں لڑیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ جب کافر کو دیکھتے حال تاری ہو جاتا ہے اس کا۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ چند لوگ ایک مارو، لڑائی شروع، جنگ۔ یعنی یہ نہیں کہ عام کافر کو، لفظ کافر کا مراد حربی، جو لڑنے آتے تھے، جن سے لڑائی ہوتی تھی، جن سے جنگ ہوتی تھی، حربی کے ساتھ لڑنا، یعنی کہ ہر کافر کے ساتھ لڑنا۔ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کے لیے منع کیا گیا۔ عوام میں لڑنے والوں کو جو جہاد کہتے ہیں یہ تمہاری خام خیالی ہے، اپنی تحقیق پوری کر لو، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد حربیوں کے ساتھ لڑنے والوں کو کہتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان کسی کافر کے کیا بے گناہ کافر کو بھی نہیں مار سکتے، یہ جہاد کا فلسفہ نہیں ہے، یہ ٹیررزم میں داخل ہوتا ہے۔ تمہارے ہاتھ سے کوئی بھی بچہ کیا اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، چاہے کسی نے بھی کیا ہو، وہ کوئی ہمارا فقیر توڑی ہے۔ غلطی ہوگی اس کو غلطی بولیں گے۔ چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کی دو پہلو، مسلمانوں کی ایک جماعت اثر رسوخ رکھتی، اس کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ اس جماعت کی طاقت زیادہ تھی، گورنر کے سامنے کچھ نہیں ہوتا تھا، جو وہ بولتے تھے وہ کرتے، ان کا آپس میں ایک تھا۔ اس نے کیا کری، تو میرے 2 دن کا بچہ ہے، وہ آئے ان کے ساتھ ملے، جس کو کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے شروع میں شراب پیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ساتھ گل مل کر اس طرح ڈرامے بازیاں شروع کر دی انہوں نے کہ یہ سمجھے کہ میرا ہے۔ سب سے پہلے اپنے انٹیلیجنس کے نظام کو مضبوط کیا اس نے، اور اس سے ساری رپورٹ نکلوائی، کیا کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہاں کے عہدے بڑے کر کے ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح پورے لشکر کو اس نے صفایا کر اپنی حکمت عملی سے، اور اس کے بعد پورے اس پہ ان کی مضبوط حکومت ہو گئی، اور اس فتنے کو اندر سے اس طرح ختم کیا۔ یہ ان کا اندرونی پہلو ہے۔ اب بیرونی پہلو پر آ جاؤ۔ تو جب وہ آئے تو جب وہ بچہ بازیاب ہو کر گیا تو شیردل نے پوچھا تمہارے ساتھ سلطان نے کیا کیا؟ آپ دیکھو لڑنے آئے، بچے ذبح ہوئے، سب کچھ ہوا ہے۔ یہودیوں نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو کیا کہا تھا کہ تمہارا محمد کیا ہے، اسی بات نے اس کو اٹھایا۔ اب اس کے لیے انہوں نے کتنا صبر کیا، اب دیکھتے جاؤ، اخلاق کو نہیں چھوڑو گے آپ۔ مثالیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی دیتے ہو، پہلے بنو تو صحیح۔ تو اس عورت نے اخلاقیات پیش کی۔ میں جب گئی اس نے مجھے اچھے کمرے میں سب سے بہترین میں بٹھایا، میری مہمان نوازی کی، میرا بچہ بازیاب کرایا، پھر مجھے بولا، پھر مجرم کو سزا دی، مجھ سے معافی مانگی، مجھے عزت کے ساتھ اس بارڈر پہ چھوڑا۔ شیردل نے کہا کہ جس مسلمان کے اس طرح اخلاق ہو بتاؤ اسے لڑنا خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے لڑنا خودکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب آ جاؤ، جب حملہ ہو رہا تھا اس نے 2 قلعے مسمار کرائے تھے، کتنے؟
قلعے چھوٹے نہیں ہوتے، اس میں لوگ رہتے ہیں، انسان ان کو بات بولا یہ جگہ چھوڑ دو، قلعے بالکل مسمار کر دو. دیکھو یہ پھر انہوں نے عورتوں کو استعمال کرنا شروع کیا. اس کے بھائی کے پیچھے اپنی بہن بھیجی. شیردل کی بہن بہت خوبصورت تھی. یہ تمہارے اس کو پھر عورتوں کے ذریعے پکڑتے ہو. اب آپ لیڈیز بھیجنا شروع کر دی. یہ جو چھاپا مارا آپ کو کہتے ہیں اس کا موجد یہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی، یعنی جدید اس نے لڑائی شروع کی. کب؟ اس کے ساتھ اس کو لڑانا. اسی طرح یہ جو غداری پسند نہیں کرتا تھا، غدار کو نہیں چھوڑتا تھا، بھاگی ہر جرم معاف کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، نرمی کر دیتا تھا، مگر جب غداری کا پتہ چلتا تھا ختم کر دیتا. تو بعد میں ان کی بہن نے اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کا بھائی تھا عادل نام. جب وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ وہ فلانی مل کیا پھل گیا. اس کو جب پتہ چلا، اطلاع مل گئی، جب اس کی بہن نے آ کر اطلاع دی کہ اس کے بھائی کے ساتھ وہ تیار ہو گیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے، تو اس وقت اس کی جاسوس غائب اور جا کے اطلاع دیتی. اتنے مضبوط اعصاب کا مالک خاموش رہا. پھر بھائی نے سمجھا کہ دیکھتا یہ کیا کرتے ہیں، بھائی فلاں کیا کہا، شادی کرنا چاہتے تو کر لو، کتابیہ ہے نا. دونوں میں سے کون سا عزیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گی. تو میں پھر کہا وہ بھی عزیز ہے. میں نے کہا جاؤ مجھے نہیں چاہیے. جب یہ بات کی نا تو اس کا چہرہ کھل گیا. اتنے بڑے بھائی کا بھائی. اور اس کے بعد وہ جنگ جیتی گئی. جب وہ قلعے مسمار کر کس نے کہا یہ کیا کرے؟ کہا یہ قلعے پھر آباد ہو جائیں گے، مگر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے سلطان پیدا نہیں ہوگا. آج ہمارے والے کیا کرتے ہیں؟ چیخنا شروع کرتے. یہ میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں کہ جب مسلمان غالب تھے. یہ دور تو پھر بھی مغلوب تھے. اب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا رہا ہے. اور اس میں بھی آپ لوگ جو ہے نا اتنا شور شروع کر دیتے ہو، نہ تاریخیں پڑھتے ہو، نہ کچھ کے سمجھتے ہو کہ یہ پلاسٹک کی گڑیا تو نہیں ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا. یہ جتنی باتیں تمہاری یہ سب فلمی ہیں. یہ تمہاری تقریریں بھی فلموں کی طرح ہے. تم سمجھتے ہو کہ دشمن جو ہے نا آٹے کی بھوری ہے، بس یوں مارے گے بال. فلمیں بنائی ہے انہوں نے، اس طرح بنائی ہے. دماغ تمہارا وہی کر دیا ہے. صبح سے لے کے رات تک وہ چیزیں جب لوگ ٹی وی پہ دیکھتے وہ چیزیں شروع ہو جاتی ہے تمہارے مزاج میں بھی. وہ بندہ وہ ایک پسٹل اٹھائے گا، لوگوں کے توپیں ختم ہو جائیں گی، اس کی پسٹل ختم ہو حاکم مر جائے گا، سب مر جائیں گے، مگر یہ نہیں مرے گا. یعنی ایک تصور پیش کیا ہیرو کا کہ ہیرو کبھی نہیں مرتا. وہی دماغ میں لوگوں کے چل رہا تھا. یہ جنگ جنگ. وہ جو دو ہمارا پاکستان دو تھا، اس کے دو جہاز جو ہے نا اس سے پکڑے ہوئے تھے. کسی وقت میں نہیں ہوتے دو جہاز، لیکن جب اصل میں ایک پسٹل آئی نا تو ایک گولی نے آر پار کر دیا. ہمارا ایک مولانا نے کہا ہم پشتوں کے اداکار تو کہتے اتنا یہ فلموں میں لوگوں کو مارتا ہے، کشمیر بھیجو نا. تو آپ لوگ تاریخ کے حوالوں کے ساتھ پہلے آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا بھی مطالعہ کریں اچھی طریقے سے. یہ نہیں کہ کچھ چیز پڑھ لی، آیات پڑھو، پھر اس آیات پر عمل کس طرح کیا گیا وہ بھی دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا. اسود انسی نے آپ علیہ السلام کے دور کے اندر ہی یمن کو قبضہ کر لیا تھا اور نبوت کا دعویٰ کیا، مگر حضور نے اس پہ لشکر کشی نہیں کی. حکمت کے ساتھ ہی 3 صحابہ نے اس کو ختم کیا. یہ طریقے سکھائے، بھیس بدل دیا صحابہ نے اور آخر اس کو مردار کر دیا اور یمن دوبارہ قبضے میں آ گیا. صاحب کو سکھایا گیا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ، اور یہی چیزیں کہ کفار نے اس طریقے کو اختیار کیا، وہ آپ کے بڑوں کو پکڑتا ہے اور تم اس کے چھوٹوں کو پکڑتے. فرق اتنا. تو جب بڑا قابو میں آ گیا، ملک قابو میں آ گیا.
تو چھوٹوں کو پکڑتا ہے، یہی تمہاری غلطی ہے۔ کوئی غافل نہیں ہوتا۔ ہمارا ملک چیختا نہیں۔ پاکستان میں ایک خاصیت ہے، یہ کرتا ہے بولتا نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ یہ بولنے والا ملک نہیں، یہ کرنے والا ملک۔ اس کو اللہ نے کرنے والا بنایا۔ میں نے تمہیں پہلے بنا شاذلیوں کو کہ کام کرنے والے بنو، نام تمہارا خود ہی میں۔ دنیا میں جو بھی کام ہوگا، پاکستان لاکھ بولے ہم نے نہیں کیا، کافر بولے کہ اس نے کیا۔ افغانستان میں شکست کریں گے، الزام پاکستان پہ لگائیں گے، دیکھو اس نے کیا ہے، کر یہ بھائی۔ ان کو خاموش نہیں، ہم نہیں مانتے۔ خود شکست کرے، نام پاکستان کا میڈیا پہ چل رہا ہوگا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، انہوں نے کیا، ہمیں انہوں نے شکست دی، ہمیں انہوں نے کیا۔ کتنے بیچارے لوگ بول رہے ہوں گے میڈیا پہ، پاکستان خاموش بیٹھا ہوا، بالکل چپ، نہ بولتا ہے نہ کچھ۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ خاموش ہے۔ میں نے ہمارے ملک کو اللہ نے جو خاصیت دی اس پہ چلتے، تمہاری طرح پوں پوں کرنے والے نہیں ہیں۔ تم کو دیکھو، تم لوگوں کو سارا عمر تو پوری فوج، یہ چیخ چیخ کے فوجیوں کے خلاف تمہارے دل میں بغض، اور حکومت کے خلاف تمہارے دل میں بغض، مولوی تقریر غلط سے۔ پہلے اپنا دل تو صاف کرو ان کے لیے نا۔ یہ انہی کی برکت ہے جن کی وجہ سے آج ہم آزاد جی رہے ہیں۔ ملک کے خلاف کام نہیں کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ بغاوتیں مت کرو، مت لڑو، کوئی تمہیں نہیں اٹھائے گا۔ قانون ہاتھ میں مت لو، کوئی تمہیں نہیں پکڑے گا۔ سزا دینا مجرم کو تمہارا کام نہیں ہے۔ تم نے کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، جا کے پولیس میں کیس کر دو، خود مت لڑو اس سے۔ تم لڑو گے تمہیں بھی بند کیا جائے گا، یہ قانون ہے۔ تم جذبات میں آ جاتے ہو، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے، اس کو شریعت بولتے ہو۔ ذمی کافر بھی اگر تم نے مار دیا نا اپنے حکومت میں، اسلام کی حکومت میں، تمہیں سزائے موت ملے گی۔ وہی اصول ہوگا۔ جن چیزوں پر تم چیختے ہو یہ کرو، اگر مسلمانوں کی حکومت آ گئی، شراب کافروں کے ملک میں حلال ہے، کافر ذمی کافر کو آپ شراب دو، مسلمان نہیں پی سکتا، اس پہ حد جائے گی، وہ آپ کا ٹیکس پے کرتا ہے۔ یہ جزیہ کیا نام ہے اس کا، کیا نام ہے اس کو، فتح ہر جگہ۔ جو لوگ جزیہ دیتے وہ اپنے ملک کے اندر سب کچھ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ اسلام ان کو اجازت دیتا ہے، صرف وہ آپ کو ٹیکس دے گا۔ یہاں جزیہ کا کیا مطلب؟ جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے، جو لڑ رہا ہے وہی فلسفہ ہے۔ جہاد کا ایک ہی فلسفہ ہے، سرکش جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کو مت چھوڑنا، اور جو تمہارے ذمی ہو اس کو کچھ مت کہنا، چاہے یہ دفاع ہو چاہے یہ اقدام ہو، اصول وہی رہتے، اصول ختم نہیں ہو سکتے۔ دفاع میں بھی آپ نے سے نام کے یہی، اور اقدام میں بھی یہی اصول رہا ہے۔ غلطی سے کسی سے ہاتھ سے مارا گیا وہ ایک الگ چیز ہے، مگر قصد جس نے کیا وہ گناہ میں داخل ہے۔ وہی چیز چلتے 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 آپ یہاں قرآن کی آیتیں پھر مسلمانوں پر فٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں کے اندر جب پہلا فساد شروع ہوا تھا، یہ نااہل مت کا کرو، حاکم نااہل ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ پہلا وار یہ خارجیوں نے شروع کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، نااہل حکمران۔ دوسرا وار انہوں نے یہ کیا تھا کہ صحابہ کو کافر کہا۔ جب آپس میں صحابہ کی صلح ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ دونوں حکمران کافر ہیں۔ حضرت علی کو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، پوری لوگوں نے۔ کیوں؟
کافر اس لیے کہا کہ جب ان کی صلح ہوئی تو ان کو پتا تھا اب ہماری خیر نہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ تو انہوں نے لینا ہے، امیر معاویہ تو چھوڑے گا نہیں، اور حضرت علی تو نہیں، یہ تو خیر یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ تو آج انہوں نے فتویٰ جاری کر، دیکھو انہوں نے اللہ کے کلام میں زیادتی کی، یہ سب سازشیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ تو تمہارے تاریخ دان بھی اس میں پڑ گئے، پھر ہمارے جس چیز میں اور پڑ گئے تو فیصلے بھی اپنے کرنے لگے۔ اور صحابہ نے مل کر ہمیں کیا سبق دیا کہ ایک وقت میں مسلمانوں کی طاقت چاہے دو جگہ اتحاد اور اتفاق سے حکومت کرے تو دونوں مل کر کام کرے مگر آپس میں نہ لڑے، اور ایک سلطنت جو حکومت خلافت کی، دو خلافتیں قیام پذیر ہوگی۔ پھر دوسرے صحابی آتے ہیں، یہ صحابہ کا طرز عمل ہے، اور اپنی حکومت چھوڑ دیتے ہیں امیر معاویہ کے حق میں۔ اور اس کے بعد مسلمان 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرتے۔ اندر کیا کیا؟ حضرت حسن کو اس معاملے میں چھوڑا تھوڑی، شہید کر دیا۔ نام کس پہ لگا دیا؟ تمہارے تاریخ دان نے فلاں نے زیر دیا ہے، اس نے زیر دیا ہے، فلاں نے زیر دیا ہے، اس نے زیر دیا ہے، فلاں نے زیر دیا ہے، اس نے زیر دیا ہے۔ تمہارے سکہ راوی سے ملوث ہے، تم صرف شیعوں کو روتے ہو۔ یہ کیوں ہے کہ اب ہمارے سامنے صحابہ ہے اور یہ سکہ راوی ہے، سکہ راوی 1 کروڑ پیدا ہو جائے، صحابہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی پیٹکو نہیں ہے، لیکن ان کی مغفرت قطعی ہے، جنت قطعی ہے، ان کی رضا قطعی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں صحابہ سے راضی ہوں، ان کی مغفرت اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تمہاری ہے بعد والوں کی، تمہارے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کے سامنے، نہ میں تمہاری رائے مانتا ہوں نہ میں اس پہ کافر ہوتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد والوں نے پھر یہ قضا ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، صحابی رسول یہ کام کرے گا۔ اپنے آپ کو پیمانہ بناؤ، جب تم اتنا چھوٹا ایمان رکھ کے یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ اتنا بڑا ایمان رکھ کے کیسے کر سکتے؟ یہی مصیبتیں ہمارے اندر، پھر وہی تاریخی حوالے اٹھائے جائیں گے۔ ایک قضا ہے اور ایک علم ہے۔ علم ایک جدا چیز ہے، اس میں ثقہ عالم کو مانا جاتا ہے، اور ایک جرم ہے، جرم قضا سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کسی عالم کو مانا نہیں جائے گا، اس میں گواہی شرط ہے، چاہے وہ بڑا مجتہد ہو چاہے وہ چھوٹا عالم ہو، اگر گواہی آئے گی اس کی حیثیت برابر ہو جائے گی ایک عام آدمی کے، بس عادل ہونا چاہیے۔ دیکھو متقی پرہیزگار وہ بھی ہوتا ہے جو بغیر علم والا ہے مگر عادل ہے۔ یہی ہمارے ہاں جی تاریخ فلاں کام کے تم مستفتے، یہ ادھر تھا، مجھ تک خبر پہنچی، ایک ہے حدیث پہنچی وہ علم ہے، ایک ہے جرم یہ خبر ہے، تو خبر پر جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے کسی کی بھی ہو اپنا کام کرے گی۔ تو قتل ایک جرم ہے اور جرم کے لیے گواہ شرط، خبر شرط نہیں۔ تحقیق میں نکلے گا کہ جس نے کیا کہ نہیں کیا، تو جو سامنے ہے ہی نہیں تو کس کو کیسے پتہ چلے؟ تو اتنے بڑے بڑے الزامات صحابہ پر لگا چکے ہو، طبقہ تو اس لیے تمہارے اندر پیدا ہوئے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ باہمی اختلاف کو ختم کرو۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا کہ اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی۔ دیکھو اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی، یعنی جہاں مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، تینوں قرآن، اللہ، ایمان۔
اب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی مسلمان کو اختلاف۔ قرآن اللہ کی برحق ہے، دیکھو اللہ نے کتاب اللہ فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں اس وقت کتاب اللہ اس نے فرمایا، کیوں کہ تم کہو گے یہ کلام اللہ اور کتاب اللہ کی جب بیچ ہوگی تو یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کتاب صحابہ نے لکھی ہے نا، اس میں بھی شک نہیں کر سکتے، یہ جو جمع کیے نا اس میں شک حرام ہے، کتاب اللہ میں شک حرام ہے۔ مت کرو، اس میں شک کرو گے تم دار اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے جبرائیل لانے کا ذریعہ بنے وحی کا، صحابہ ذریعہ بنے لکھنے کا اور جمع کرنے کا۔ ایک کہتا ہے جی مصحف، تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ صحائف انبیاء پہ اترتے ہیں، اگر کسی نے اس کو مصحف عثمانی کا تو حضرت عثمان کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بعض طبقات اس میں یہ بھی بولتے ہیں مصحف عثمانی ہے، تو پھر تو تم اس کے نبوت کے قائل ہو، کیونکہ صحائف تو انبیاء پر آتے ہیں، اور اگر اس کو ترتیب عثمانی کہو تو یہ ترتیب ہے، تو نازل تو یہ اللہ حضور پر ہوا ہے، قرآن تو آپ علیہ السلام پر نازل ہے۔ اگر مصحف محمدی ترتیب عثمانی ہے، قرآن کو شان نزول کے ساتھ الگ ہے، تو جبرائیل حضور پر اور حضور سے سن کر صحابہ نے اس کو تحریر فرمایا، اس کو لکھا، اللہ نے اشارہ کس طرح فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے، تو جنہوں نے دیکھا اس کا تقوی کس عالم کا ہوگا، جنہوں نے اس کو لکھا ہے ان کا تقوی کس عالم کا ہوگا، صحابہ ہے۔ جب نعرہ لگاتے ہیں نا صحابہ ساڑھے پیرن، نبی دے وزیرن زمانے دے امیرن، تو پھر طریقہ بھی صحابہ کا اپنا ہو، پھر طریقہ بھی صحابہ کا اپنا۔ جابر اور ظالم حکمران صحابہ کے دور میں بھی آئے، تمہارا ایمان ان سے بڑا نہیں ہو سکتا، جب وہ خاموش ہو کر کے اللہ کے امر کو مان رہے تو تم کس کھیت کی منگے؟ تو صحابہ جو اہل سنت والجماعت انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور جو خوارج کے بدتر طرز پہ چلتے انہوں نے لڑائیاں شروع کی۔ ائمہ نے بھی یہ کیا ہے، کیا یہ جابر ظالم حکمران صحابہ کے دور میں نہیں ہے؟ حجاج بن یوسف گورنر کس کے دور میں؟ عبداللہ بن عمر کے دور میں۔ انس بن مالک صحابی رسول ہے، اس کے ہاتھوں سے صحابہ شہید ہوئے، مگر انہوں نے صبر کیا تاکہ مسلمانوں میں آپس میں اب دو امتحانات ہیں، اگر اس سے لڑتے تو کفار کو فائدہ پہنچتا ہے، اگر خاموش رہتے تو مسلمان کم سے کم محفوظ تو ہوں گے نا، بھلے جابر ہے مگر مسلمان محفوظ تھے، خاموش، اس کو بددعا تک گئی۔ اب آخر میں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ شہادت کے وقت انہیں بددعا دی، دعا دی اللہ تجھے میرے بعد کسی پر قادر نہ کرے، اور اسی کے بعد وہ مرض لگ گیا اور مر گیا۔ اللہ نے کام بھی اس سے بہت لیے، یہ قرآن پر اعراب ہندوستان کی فتح جو پہلا جہادی حجاج بن یوسف نے کیا، تو جابر تھا، ظالم تھا، مگر دیکھو مسلمان عورت کے لیے پہنچا ہے۔ یہ محمد بن قاسم نہیں ہے حضر، کیونکہ تم لوگ حجاج کو سائڈ میں کرتے ہیں، اسی لیے مجھے تم پر غصہ آتا ہے۔ کارنامہ کس کا ہوتا ہے؟ محمد بن قاسم کو بھیجا کس نے؟
اس عورت نے محمد بن قاسم کو نہیں پکارا تھا، اس نے کہا اللہ کے بعد یا حجاج. یہ خواب حجاج بن یوسف دیکھتا تھا کہ کوئی عورت ہے، عورتیں جب اس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ پکار رہی حجاج حجاج کر رہی ہے. یہ محمد بن قاسم نے نہیں دیکھا. طاقت کی بات بتا رہا ہوں، جب جو طاقتور ہوگا وہی امیر بنے گا تمہارا. متقی پرہیزگار سے اس کو مقدم کیا حضور نے. ایک آدمی متقی پرہیزگار ہے مگر لڑ نہیں سکتا، اور ایک متقی پرہیزگار نہیں مگر لڑنا جانتا ہے. یہ یا تو اپنے طاقت کے بل بوتے پر آ جائے گا یا تم خاموش ہو کے اس کی اطاعت کرو. اب دیکھو اس نے کیا کیا. یہ تاریخی حوالے بتا رہا ہوں. محمد بن قاسم کو اس نے بھیجا، یہ لشکر سارا اس نے اجازت لی. عبد الملک بن مروان تھا حاکم، یہ گورنر تھا. جا کر کے اس نے اجازت لی کہ ہندوستان میں حملہ کرنا چاہتا ہوں. اتنا دور حاکم اجازت نہ دے، اس کو منایا. پھر اس نے لشکر تیار کیا، ساری وہاں کے رستے کی پہچان کرائی. پوری تعارف کے بعد اس نے چوکیاں لگائی جگہ جگہ کہ مجھ تک رسالت پہنچے. لشکر تیار کیا، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا امیر بنایا. داخل ہوا. میں تمہیں آج تاریخ کے گھوٹالے بتا رہا ہوں کہاں کہاں ہوئے، کیونکہ جہاں فاسق آدمی آتے ہیں لوگ باہر کر دیتا تھا کہ کارنامہ اس کا نہ ہو. اس کا کارنامہ بتا رہا ہوں تمہیں. فوج تیار کی، سوئی دھاگے تک لیے اور سرکے کی روٹی تیار کی، کیونکہ یہ صحرائی سفر تھا، جب منہ میں ڈالو گے تو پانی آ جائے. جب وہاں پہنچے تو محمد بن قاسم قلعے میں فتح نہ معاشرہ مضبوط ہو گیا. اس نے کہا نقشہ بھیجو میرے پاس. دیکھو کہاں بیٹھا ہوا ہے. مہارت ایسی چیز ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں مہارت شرط ہے، طاقت کے ساتھ مہارت بھی ہونی چاہیے. جب وہ نقشہ بھیجا منجنی کے کہاں کہاں کھڑے کی سامنے، تو اس وقت ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے، انہوں نے سارا بھیجا. اس نے وہاں سے بھیجا منجنی فلاں فلاں جگہ کھڑی کرو. یہ سارے ڈراموں میں سارے ڈرامے بازی. اصل بات یہ اور یہاں سے حملہ کرو ٹوٹ جائے. اور وہیں پر جب منجنی ماری کلر تھی. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ماہر ہوتا ہے، کہتے ہیں ماہر جنگ فتح کراتے ہیں جس کے پاس مہارت ہو. موسیٰ بن نصیر کو جیل میں بند کر دیا، یہ اندلس کا فاتح ہے. طارق بن زیاد اس کا غلام ہے. یہ دونوں علاقے حجاج بن یوسف کے دور میں فتح ہوئے، اور یہ دونوں سالار حجاج بن یوسف کے تھے. وہاں موسیٰ بن نصیر، ادھر محمد بن قاسم. یہ محمد بن قاسم شہید کس وجہ سے ہوا؟ یہ بھی حجاج بن یوسف کی وجہ سے ہوا ہے. تمہیں پتا سلیمان بن عبد الملک نے اس کو شہید اس لیے کی کروایا کہ اس پر جب الزام لگا کہ یہ اس کا سالار ہے، تو بس وہ اس انتظار میں تھا. پھر کچھ شہادت بعد میں اس کو بڑی ندامت ہوئی، لیکن وہ دنیا میں ایسا کام کر گیا کہ رہتی دنیا تک وہ کارنامہ کر. عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنانے والا وہ ہے، نام اس نے کیا. موسیٰ بن نصیر کو پھر گرفتار کرایا، بیت المال کا وہ لگایا، وہ جیلوں میں بند. اب سنتے جاؤ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہے. ابھی طارق بن زیاد تو نہیں ہے نا، طارق بن زیاد نے وہاں کشتیاں چلا دی. ہمارا سلسلہ بھی وہی ہے، جو اس میں آئے گا کشتیاں چلا کے ہے، پیچھے جانے کا رستہ نہیں ہے. حساب بتا رہا ہوں، اس سلسلے میں پیچھے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، صرف آگے آگے. ایسی جگہ نہیں پھنسایا میں نے. مجھے ایک بزرگ نے مشورہ دیا، مجھے کہا کہ حضرت اس کو بس اب کر. میں نے یہ طارق بن زیاد کا لشکر ہے، ایک کشتیاں چلا چکا ہے، ہمارے پاس پیچھے کا رستہ نہیں ہے، صرف آگے کا رستہ ہے. ہمیں دونوں طرف ادھر جاؤ گے تب بھی مارو گے، آگے جاؤ گے تب بھی. بس موت اور زندگی کوئی لے اللہ کے ہاتھ میں، لڑو بس. یہ شیاطین سے ہماری جنگ جاری رہی. جیل میں بند ہے، اندلس ہاتھ سے نکل رہا ہے، فوج لڑ رہی ہے. سلیمان بن اب کیا کیا جائے؟ آخر مجبور ہو کر موسیٰ بن نصیر کو بلائے گئے. ہتھکڑیوں میں بند ہے. یہ نہیں کہا مجھے آزاد کرو، کہا اندلس ہاتھ سے نکل چکا ہے، بغاوت کھڑی ہو گئی، کیا کریں؟ نقشہ رکھو. نقشہ رکھا، ہتھکڑیوں میں بند آدمی قدم اٹھا کے کہتا فلاں 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 جگہ سے حملہ کر سکتا ہے.
وہیں سے حملہ کیا، اندر دوبارہ فتح ہو گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کے جذبات۔ یہ دیکھو حاکموں سے نہیں لڑے، محمد بن قاسم طاقت رکھتے ہوئے شہید ہو گیا، یہ دیکھو طاقت رکھتے ہوئے جیل میں چلا گیا، مگر مسلمانوں کی لڑائی میں یہ نہیں یاد۔ یہ تاریخی حوالے ہم لوگ نہیں بتاتے، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے کیونکہ اس سے مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک فتویٰ دے دیتے، آگ لگتی۔ جس وقت منصور کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ محمد بن نفس زکیہ سے اس وقت فتویٰ دے دیتا ہے امام ابو حنیفہ نے کہ اس کے ساتھ جو بھی لڑے گا وہ شہید ہوگا، یہ جس کے ساتھ جو بھی باغی ہے۔ یہ کیا آج کل یہ والے حوالے دی، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں یہ تاریخی حوالہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ اپنے امیر سے بغاوت نہیں کر سکتے۔ تو جعفر امیر نہیں تھا، اصل محمد بن نفس زکیہ تھا۔ جعفر منصور جب بیٹھ گئے تخت پہ تو وہ مکر گیا، اس نے اپنی امیر کی اطاعت چھوڑ دی اور ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، قابض ہو گیا تھا۔ جب وہ شہید ہو گئے تب پھر اس کی اطاعت کی، تو انہوں نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی اتنی طاقت تھی امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس پہ ہاتھ مت ڈالو، وزیروں نے کہا اگر آپ نے اس پر ہاتھ ڈال دیا تو اس کے چاہنے والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس وقت آپ کی حکومت نہیں، پھر آہستہ آہستہ تیز آدمی ہوتے ہیں، آخر انہوں نے یہ چال چلا کہ میں اس کو قاضی بناؤں گا، یہ پرانا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ لیکن ویسے نہیں کہ قاضی بناؤں گا، کوئی ایسا فیصلہ کروا لوں گا جیل میں، لیکن آخر انہوں نے جیل میں جانا قبول کر لیا مگر قاضی نہیں بنے۔ یہ نہیں کہ وہ قاضی بننا نہیں چاہتے تھے، وہ ان کے قاضی نہیں بننا چاہتے، کیونکہ وہ صاحب کشف تھے، ان کو پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا رہا۔ وہ ان کا قاضی نہیں بننا تھا، وہ پیچھے پتہ چل گیا تو اللہ کا شکر ہے جیل چلے گئے، جیل سے جنازہ نکلا کرے گا۔ آج تک دین ان کا اور ان کا مذہب چلا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ تو جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس کو بھی اپناؤ، جذبات سے زیادہ حکمت عملیوں کو سوچو، ہوش کے کام لو، ہوش اور جوش، اپنے جوش پر ہوش کو غالب رکھو گے تو کامیاب رہو گے۔ اگر جوش غالب آ گیا تو تم مدہوش ہو جاؤ گے، اور مدہوش آدمی پہ ایسی بھی کرو کسی کام کرنی ہے۔ ہر طریقے سے ابھارا جاتا ہے، شور شرابہ، دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ اپنی غیبی مدد بھیجے، اللہ مسلمانوں کو طاقت دے، کوئی بھی مدد کرنے اللہ تو ہے۔ یہ دنیا تو اسباب ہے، یہ تو قدرت نہیں رکھتے، لیکن اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر، فرشتوں کو بھیجنے پر قادر ہے۔ تمہاری دعائیں اس میں شامل، تو آؤ بکا اور دعاؤں میں اللہ سے مدد مانگو، نہ کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دو۔ پھر اللہ کی مرضی جس کو بھیجے، اور وہاں کے لوگ حزب النصر اور حزب البحر اور سورہ فتح پڑھنا شروع کر دو، اور سورہ نصر، ان کا ایسا حال ہوگا کہ ساری زندگی یاد رہے، اس لیے پڑھنا شروع کرے۔ وہاں جو کافروں کے ملک میں رہتے ہیں وہ اس کو کثرت سے پڑھیں، پھر کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بولوں گا نہیں۔ حزب النصر کے ساتھ 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، 12 مرتبہ حزب البحر اور 11 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ یا دونوں کو 12 مرتبہ پڑھیں، مشکل ہے۔ یہ وہ دعائیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پڑھی تھی، اس سے کفار مغلوب ہو گئے، جنگیں ہار چکے۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہے شاذلی سلسلے کی، آزماؤ، آزمائش شرط ہے، دشمن تمہارے قریب آیا پھر بولے۔
اتنی طاقت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی. تو جہاں پر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو, پھر اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے. اور یہ نسخہ بھی بتایا میں نے, جو روایت کی صحت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں, ابھی تحقیق نہیں, کہ جو ڈرتا ہو تو کثرت سے ذکر کرے. اس کا متبادل کیا ہے؟ ذکر کثرت سے کرے. فضائل اعمال میں یہ حدیث موجود ہے. جو جہاد میں جانے سے ڈرتا ہو, خوف کھاتا ہو, تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے ذکر کرے. متبادل کیا بتایا؟ ذکر. تو جب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر یہ آفت ہے, یہ تو ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے. ہم لوگ کیا کہیں گے کہ گناہوں کا عذاب فلانی, امتحان آ گیا ہے اور مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, کیونکہ ہمارے اس سے باہر ہے. جسم ہمارا وہاں جا نہیں سکتا, مگر ہماری دعائیں عرش تک پہنچ سکتی ہیں. سارے مسلمان ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے, ان کو غالب کر دے, ان کافروں کو مغلوب کر دے, جو سرکش ہے اللہ ان کو ہلاک کر دے. پہلے ہدایت ان کو دے, اگر ہدایت ان کے مقدر میں اللہ ان کو ہلاک کر دے, چن چن کر ہلاک کرے اور عبرت کا نشان بنا دے, کہ دوسرا پھر یہ جرأت نہ کر سکے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے حال فرما. یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, شام میں مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر میں مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ہم گناہگار سیاہکار ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو لوگ تجھ پر توکل کر کے بیٹھے, تو ان کی مدد کرتا ہے وہاں سے جہاں سے ان کو گمان نہیں ہوتا. یا اللہ, اے میرے اللہ, وہ تیرے آسنے میں بیٹھے, اے میرے پروردگار ان کی مدد فرما, اے میرے پروردگار کی مدد فرما. ان مسلمانوں کو ایک فرما, ان حکمرانوں کو ایک فرما. یا اللہ درد مسلمان جو ہمارے دل میں وہ جگہ دے. اے اللہ ہمیں ظلم سے بچا اور ظالموں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پروردگار, جتنے مسلمان بھی اللہ کی راہ میں, یا اللہ تیری راہ میں نہ رہے, یا اللہ ان کو ظالموں کو ان کے سامنے مغلوب کر دے, اور ظلم سے ان کو بچا, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہم نے جتنے گناہ کی سب کو معاف فرما. اللہم انی اسألک خیر ما سألک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ بک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.